عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى والديك ووالديك يا حبيب الله۔ حضرات محترم، ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اپنے ان بہن بھائیوں سے، ان بزرگوں سے مایوس نہیں ہوئے جو اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے مایوس ہونا جو لوگ دنیا چھوڑ گئے یہ کفار کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ سورہ ممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے دوستی نہ لگاؤ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں یہ آخرت سے ایسے نا امید بیٹھے ہیں جیسے کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کا شیوا ہے کہ وہ قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ کافروں کو لگتا ہے قبر والے مر گئے، مٹی میں مل گئے، نہ ان کا فائدہ نہ ان کا کوئی نقصان، نہ یہ ہماری سنتے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہمارے معاملات سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے۔ یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی دو قسمیں کی ہیں جو فوت ہو جائیں۔ مسلمانوں کی جو فوت ہو گئے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس کو صدقات، خیرات اور دعاؤں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں ان کا یہاں اشارہ دیا ہے، فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، وہ ایمان والے جو بعد میں آئے ہیں، اور کچھ ایمان والے پہلے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا وہ ایمان والے جو بعد میں آئے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑ گئے۔ تو اس آیت میں سبق دیا گیا ہے کہ ایمان والے جو بعد میں آتے ہیں یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے ایمان والوں کو بھی یاد کرتے ہیں دعاؤں میں، اور ان کے لیے دعا کر کے ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر ہمیں دعا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا قرآن شریف میں؟ بلکہ ہر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ربی جعلنی پڑھتا ہے آخر میں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو سارے ایمان والوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ تو اگر کسی ایمان والے کو ہماری دعا پہنچ ہی نہیں سکتی تو پھر میرے بھائی یہ دعا کرنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال قربانی میں 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور ایک جانور نبی کریم علیہ السلام اپنے اور اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ تو صحیح ترین احادیث کے اندر یہ بیان آیا ہے۔ تو اگر امت کو ثواب پہنچ ہی نہیں سکتا کسی کو تو پھر حضور کا یہ جانور ذبح کر کے امت کو اصالہ ثواب کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا، سلام بھیجنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو اگر بھائی حضور کے وصال ہونے کے بعد اگر حضور کو ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے، درود پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو مطلب یہ ہے کہ صاف بات واضح ہو گئی کہ ہمارا پڑھنا، ہمارا کچھ عمل کرنا، صدقہ خیرات کرنا اپنے ان بھائیوں کے لیے جو دنیا چھوڑ گئے ہیں، ہماری طرف سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ ثواب پہنچتا ہے۔ ورنہ پھر جنازہ پڑھنے کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ جنازہ تو ہم لوگ زندہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل ہمارا اور فائدہ میت کو۔ تو میرے بھائی یہی اصالہ ثواب کا فلسفہ ہے کہ کام کوئی کرے اور ثواب کسی اور کو بھیجا جائے، یہ اصالہ ثواب ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے عمل سے اور فرمان سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن نے بھی مرنے والوں کی 2 قسمیں کی ہیں جو مومن فوت ہوتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ مرنے والا یا تو بڑا تکڑا تھا، اس کے عمل بڑے اچھے ہیں، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، یا تو مرنے والا ایسا بندہ تھا، اور یا پھر مرنے والا ایسا بندہ تھا گناہگار تھا بیچارہ،
ہے تو مسلمان تھا لیکن گناہگار اور فوت ہوا ہے. تو پھر یہ دو بندے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں دونوں کے بارے میں اشارہ دیا اور ہمیں اللہ نے سبق دیا کہ تم نہ ان سے نا امید رہو نہ تم ان سے نا امید رہو. ہمیں کیسے بہیو کرنا ہے ان دونوں کے ساتھ. تو وہ کیٹیگری کہ جو مومن تو فوت ہوئے ہیں, مسلمان تو فوت ہوئے ہیں, لیکن ان کے عمل اس قابل نہیں تھے کہ وہ بہت اعلیٰ درجہ پا سکیں. تو ایسے بندے جب فوت ہوں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے لیے استغفار کرو. اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زندہ بندہ کھانے پینے کا محتاج رہتا ہے, کپڑے پہننے کا محتاج رہتا ہے, اس کو ان چیزوں کی زندگی میں ان چیزوں کی طلب رہتی ہے, مکان کی طلب رہتی ہے, کپڑوں کی طلب رہتی ہے, جی اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کی طلب رہتی ہے, اسی طرح فرمایا جو بندے فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو قبروں میں بھی ان کو بھی اسی طرح ثواب کی, صدقات, خیرات کی طلب رہتی ہے. اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں, مالک ہمارے اوپر رحمت فرما کہ ہمارے جو دنیا میں بھائی موجود ہیں ان کے دل میں خیال ڈال دیں تاکہ وہ کوئی کلمہ اچھا پڑھ کے ہمیں صالح ثواب کر دیں, یا کوئی مولا کریم وہ کسی کو پانی پلا دے ہمارے نام کا, کسی کو کھانا کھلا دے ہمارے نام کا, کسی کو صدقہ کر دے ہمارے نام کا, یا قرآن کی کوئی سورت پڑھ کے, آیت پڑھ کے, یا تیرا ایک مرتبہ نام لے کے ہمیں صالح ثواب کر دیں. مولا یہ کرم فرما اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان مفہوم یہ ہے, فرمایا خوش نصیب ہے وہ میت جس کے پیچھے اس کے لیے دعا اور خیرات کرنے والا کوئی ہوتا ہے. وہ میت بڑی خوش نصیب ہوتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, فرمایا میری امت کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے, فرمایا کہ یہ جب قبروں میں جائے گی تو ٹھیک ہے گناہ لے کر جائے گی, لیکن جب میدان حشر میں قبروں سے باہر نکلے گی تو فرمایا کوئی گناہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. پوچھا کہ حضور وہ گناہ کدھر گئے, تو فرمایا یہ قبروں میں گئے گناہ لے کر, اور پچھلے مومن ان کے لیے استغفار کرتے رہے, صدقے خیرات کرتے رہے, اللہ نے سارے گناہ قبر میں معاف کر دیے. تو یہ وہ کیٹیگری ہے مسلمانوں کی جن کو ہماری ضرورت ہے. اور اگر ہم ان سے نا امید ہو گئے, چھڈو برا مر گئے, مٹی میں مل گئے, اب تو قبر بھی مٹی کا ڈھیر بن چکی ہوگی, اگر ہم ان سے نا امید ہو گئے تو پھر ہم نے کافروں والا کام کیا, جیسا کہ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طرح کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہوتے ہیں. اب دوسری کیٹیگری توجہ فرمائیے ذرا, دوسری کیٹیگری وہ قبر والے, وہ جو دنیا چھوڑ گئے, وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے برگزیدہ لوگ ہیں, جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام آج اپنے مزار پر انوار میں جلوہ فروز ہیں. حضور سے بڑھ کر اللہ کو کون پیارا ہے بھائی؟ پھر بڑے بڑے اولیاء, صحابہ کرام, حضور کے اہل بیت اطہار, یہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو اب ہم ان کے لیے کیا کریں, ہمیں ان کے لیے کیا آرڈر ہے؟ ہم ان سے بھی مایوس نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, فرمایا وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے, فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جا رہا ہے. اللہ نے مزید فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالا مال کر رکھا ہے. فرحینہ وہ بڑے خوش ہیں, موج اڑا رہے ہیں, بڑی عیش میں ہے وہ. اور فرمایا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم, اور فرمایا وہ خود تو خوش ہیں ہی, وہ ان کے لیے بھی بشارتیں مانگ رہے ہیں جو ابھی دنیا میں زندہ ہیں, ابھی تک فوت نہیں ہوئے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں اعلیٰ درجے کے ایمان والے, ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ آج بھی ہمیں فائدہ دیتے ہیں, ہمارے لیے اللہ سے سفارشیں کر کر کے ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچا رہے ہیں. کسی کی ماں فوت ہو گئی, کسی کا باپ فوت ہو گیا, تو یہ نہ سمجھے اب نظام ختم ہو گیا, ماں کا سایہ بالکل ہی اٹھ گیا. نہ, ماں نے دنیا سے پردہ کیا ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے پھر بھی سفارشیں کرتی ہے, مولا میرے فلانے پتر کو اولاد کوئی نہیں, سونیا میں زندگی میں تجھ سے دعائیں مانگتی رہی ہوں, مولا کریم اب تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوں, بھیک مانگتی ہوں, مولا اب تو میں تیرے نیڑے آ گئی ہوں, تیرے قریب آ گئی ہوں, مولا کریم اب میں خوش تب ہوں گی کہ جب تو اس کو اولاد سے مالا مال کرے گا.
جو بھی ایمان والے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن میں آرڈر ہے، اللہ کا قرآن میں فرمان ہے، یستبشرون، وہ خوشیاں طلب کرتے رہتے ہیں، خوشیاں مانگتے رہتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو لوگ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، ابھی تک دنیا میں پیچھے موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، ان لوگوں سے بھی نا امید نہیں ہوا جا سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے، اور ان سے بھی نا امید نہیں ہوا جا سکتا کہ جو ایمان والے تو ہیں لیکن ذرا گناہگار ہیں۔ تو میرے بھائی، پھر قبر میں جاتے بھی دو طرح کے بندے ہیں، ایک جاتا ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، 1000 سال بعد بھی قبر کھولو تو کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ کچھ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفن تو میلا کیا، ان کی ہڈیاں بھی بیچاروں کی گل سڑ جاتی ہیں، لیکن ہوتے ہی ایمان والے ہیں۔ تو جس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، اس کو تو ہماری طرف سے صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، جس کا کفن بھی میلا نہ ہو اس کی ضرورت ہم لوگوں کو ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے والی شان سن لیں۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور، فرمایا جب تم معاملات میں پریشان ہو جاؤ، تمہاری اللہ نہ سنے، اللہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہاری نہ سنے، تو فرمایا پھر قبر والوں کا نام لے کر مدد لو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، کشف الخفاء شریف کے اندر علامہ اجلونی رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کی ہے۔ اب کسی کو نظر نہ آئے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ توجہ فرمائیے، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، جس کا دل چاہے وہ حدیث دیکھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے در انور پر اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا، جاؤ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو فرمایا پھر آؤ میرے مصطفیٰ، اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے در پہ آ جائیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، ہاں جی، یہ بھی اپنے لیے بخشش مانگے، تو فرمایا اللہ پھر ضرور ضرور ان کے اوپر نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں آرڈر دے رہا ہے بھائی صاحب، تو پھر ہمیں قرآن پاک کی بات نہیں ماننی تو ہم جائیں کس طرح پھر؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانے والی شان بھی ہے، فرمایا جو بندہ جہاں کہیں بھی ہو، میں فوت بھی ہو جاؤں تو فرمایا اس کے عمل دن اور رات کو فرمایا میری بارگاہ پیش ہوں گے، اچھے عمل ہوں گے تو فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر فرمایا برے عمل ہوں گے تو فرمایا اللہ سے پھر بھی استغفار کروں گا، سونیا معاف کر دے، بخش دے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں صحیح ترین حدیث ہے۔ تو ہمارے کوئی بھی فوت ہو جائے، کوئی بھی مسلمان گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، تو ہمیں ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امید ہونا جو ہے یہ کافروں کا شیوا ہے۔ آج کا دن جو ہے یہ ساتے کا پروگرام رکھا گیا، ساتے کا پروگرام، اور یہ ساتے کا ہی کیوں؟ 8ویں کا کیوں نہیں، 6ویں کا کیوں نہیں، 5ویں کا کیوں نہیں، اگے پیچھے کیوں نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ساتے کا پروگرام کیوں؟ تو اس کی ایک حدیث ہے، وہ وجہ بنتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے تربیت یافتہ جناب طاؤس جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، جنہوں نے علم سیکھا جناب مولا علی پاک سے، تو وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، طریقہ کیا تھا کہ وہ میت کے 7ویں، جب بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے 7ویں روز صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ کھانا پکا کر اس کی طرف سے تقسیم کیا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، کیوں؟ کیونکہ 7ویں روز تک بندے کی نگاہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی ٹکی رہتی ہے جو فوت ہو گیا ہے، کہ میرے گھر والے میرے ساتھ کیسی وفا کرتے ہیں۔ 7ویں دن فرمایا جب 7واں دن آتا ہے اس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے عملوں کا تو بدلہ پا لیا، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے درجات اور بڑھ جائیں، تو پھر اس کو طلب رہتی ہے کہ میرے پیچھے سے کوئی ثواب بھیجے۔ اب وہ بیچارہ قبر میں جا کے تو ثواب کرنے سے رہا، نیکیاں کرنے سے رہا، روزے رکھنے سے رہا، لہٰذا اس کو اب امید لگ جاتی ہے پچھلے لوگوں سے۔ اور میں حدیثیں پیش کر چکا ہوں کہ پچھلے لوگ جو ہیں جیسے جیسے استغفار کرتے رہیں، بالفرض ایک حدیث میں آیا، مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں گیا، اس کو اس کی روح کو جنت میں ٹھکانہ مل گیا، کیونکہ وہ نیک آدمی تھا، تو اس نے جو کمایا، زندگی میں جو کچھ کیا، اس کو اس کا بدلہ مل گیا، تو وہ جنت میں ہے، اپنا بدلہ اس نے لے لیا ہے، ہر حرف جو اس نے قرآن کا تلاوت کیا اس کا اجر اس کو مل چکا ہے۔ تو یکدم ایسا ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کا یکدم درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے سوال کرتا ہے، مولا کریم یہ کیسے بڑھ گیا؟ میرے تو عملوں کا بدلہ مجھے پورا مل گیا، یہ میرا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا پر جو موجود ہے اس نے تیرے لیے آج دعا کی ہے، یہ اس دعا کا بدلہ ہے کہ تیرا ہم نے درجہ بڑھا دیا، یہ اس دعا کا بدلہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے ان امتیوں کی بھی فکر کرو
کہ جو دنیا سے چلے گئے، حضور کو اپنے ان امتیوں کی بھی فکر تھی جو دنیا چھوڑ گئے، اور اپنے ان امتیوں کی بھی فکر ہے کہ جو دنیا میں موجود ہیں، اور اپنے ان امتیوں کی بھی فکر تھی کہ جو ابھی تک دنیا پہ آئے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے، مولا میرے اولوں کو بھی بخش لے، میرے آخریوں کو بھی بخش لے۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے کون سا مقام ہے جو چھوڑا ہوگا جس میں اپنی امت کے حق میں دعا نہ کی ہوگی؟ حتیٰ کہ جب رب سے ملاقات ہوئی معراج کی رات، وہاں جا کے بھی اپنی باتیں کرنے کی بجائے سب سے پہلے بات ہی امت کی رکھی ہے۔ آپ کو یا مجھے موقع مل جائے نا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے پاس جانے کا، ہمیں دوجے تیجے سارے بھول جاتے ہیں کہ ساڑھے ہمسائے نے بھی، میرے ہمسائے نے بھی مجھے کچھ کہا تھا، میری سفارش بھی کریں۔ وہاں پہ جا کے اتنا بڑی خوشی ہوتی کہ میں آ گیا، تو بندے کی اپنی بات ہی نہیں ختم ہوتی، پھر واپس آ کہتا یار تیرا یاد نہیں رہا میں نے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضور گئے، اپنی باتیں ساری بعد میں کی ہیں، پہلے جاتے ہی امت کا سوال کیا۔ حضور کو تو اپنی امت کی اتنی فکر تھی، حتیٰ کہ جب وصال شریف کا وقت آیا، جناب ملک الموت روح قبض کرنے آئے، طبرانی کبیر کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو عرض کیا حضور کوئی حکم ہو؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم اپنا کام کرو، روح قبض کرو، لیکن میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر لینا۔ حضور حکم ہوئے، فرمایا وہ یہ ہے کہ میری امت پہ ہاتھ تھوڑا رکھنا ہے، جب ان کی روحیں تم نے قبض کرنی ہے نا تو فرمایا ہاتھ تھوڑا رکھنا۔ تو عرض کیا حضور آپ کے فرمانے کی ضرورت ہی نہ تھی، جس دن اللہ نے مجھے روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی دی تھی اسی دن رب نے مجھے یہ حکم دے کے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا، ہاں جی، کہ باقی امتوں کے ساتھ جیسا مرضی معاملہ کر ان کے عملوں کے حساب سے، لیکن میرے محبوب کی امت کے ساتھ ذرا نرم ہاتھ رکھنا۔ بڑی لاڈلی امت ہے، عمریں بھی تھوڑی تھوڑی ہوں گی، بچے ہوں گے وہ تو 40 سال 50 سال 60 سال، زیادہ سے زیادہ کو تیر مارے تو 80 سال تک جا کے فوت ہو جائے، کوئی اور تیر مارے تو تھوڑا آگے چلا جائے، لیکن پہلی امتوں کی عمریں 400 سال 500 سال 1000 سالوں میں ہوتی تھی۔ وہ بڑوں کو فرمایا، اور یہ عمر فرمایا چھوٹی امت ہے لہذا اس کے ساتھ لاڈ رکھنا، یہ بڑی لاڈلی امت ہے، میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی یہی سبق ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے جو فوت ہو گئے ہیں ان سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہر جمعرات کو، توجہ فرمائیں، بس بات ختم کر رہا ہوں کہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر ہمارے فوت شدہ جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اللہ سے اجازت لے کر آسمانوں سے ان کی روحیں اترتی ہیں اور آ کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں کے دروازے پر۔ دادا فوت ہوا ہے، دادی فوت ہوئی ہے، امی ابو کوئی فوت ہوا ہے، بہن بھائیوں میں سے یا یار یا رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تو دروازے پر آتے ہیں اور وہ ندا دیتے ہیں۔ یہ جمعرات کو ہوتا ہے، جمعرات کو نماز عصر کے بعد وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور صبح جمعے کے دن صبح نماز فجر تک وہ روحیں دروازوں کے سامنے رہتی ہیں اور یہ پکارتی رہتی ہیں، گھر والوں تم ہمارے دوست تھے، تم ہمارے رشتہ دار تھے، میں تمہارا باپ تھا، میں تمہاری ماں تھی، میرا تیرے ساتھ یہ رشتہ ہے، میں نے تیرے پہ اتنی نیکیاں کی، اتنے احسان کیے، آج وہ گھر جو کبھی میرا تھا آج اس میں تو بیٹھا ہے، ہاں جی، وہ دولت جو میری تھی میں نے کمائی آج تو اس کو خرچ کر رہا ہے، تو پھر تیرے اوپر میرے احسانات تو ہے نا کہ میں نے کچھ کمایا تیرے لیے بنا کے چھوڑ گیا میں، تو میرے لیے اتنا تو کر کے میرے لیے کوئی کم از کم سورت قرآن کی پڑھ کے میرے اصالہ ثواب کر دے، کوئی روٹی کسی غریب کو فقیر کو کھلا دے، ہاں جی، کوئی ختم شریف پڑھ کے میرے اصالہ ثواب کر دے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں انتظار کر رہا ہوں۔ تو نماز فجر تک، اذان فجر تک وہ روحیں یہاں پر رہتی ہیں۔ اگر ان کو کچھ مل جائے، اگر ان کو کچھ روحوں کو مل جائے تو خوش و خرم ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ مولا کریم ہم خوش آئی ہیں، تو فرمایا بتاؤ تمہارے گھر والوں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی پوچھتا ہے کیسا سلوک کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ سنیا ہم گئے تھے، ہم نے جا کے ندا کی، ہم نے آواز لگائی، انہوں نے ہماری جھولیاں بھر دی ہیں، دیکھ مولا مجھے سورہ اخلاص ملی، کوئی کہتا دیکھ مولا مجھے سورہ فاتحہ ملی، کوئی کہتا مولا کریم پورے قرآن پاک کا ثواب میری جھولی میں ڈال دیا، کوئی کہتا مولا کریم دیکھ ایک روٹی جو ہے اس کا صدقہ کیا گیا ہے، کوئی کہتا ہے مولا کریم دیکھ چاولوں کی پلیٹ کا صدقہ میرے لیے کیا گیا، کوئی کچھ لے کر آتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان صدقات کو قبول فرما کے ان کو درجے ان کے بڑھا دیتا ہے، ان کی زندگی میں جو ان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مانگو کیا مانگتی ہو؟ کہتی ہے مولا کریم تیرے سے سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح ہم ان کے پاس گئے تھے نا، انہوں نے ہمیں خالی نہیں نہ لوٹایا، تو مولا کریم جب بھی وہ تجھ سے سوال کیا کریں، دعا مانگا کریں، تو بھی خالی نہیں لوٹانا۔ یہی بات ہے کہ جو اپنے بڑوں کی فکر کرتے ہیں ان کے جان میں، ان کے مال میں، ان کے گھر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو کماتے ہیں پتہ بھی لگتا لگ کدھر رہا ہے، تھوڑا بھی کمائے تو لکھوں کی طرح جناب والا گھر میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا جاتا کدھر ہے، برکت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ
پھر وہ دوسری روحیں جن کو کچھ نہیں ملتا وہ جاتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں روتی ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے اللہ فرماتا کہاں سے آ رہے؟ مولا کریم جہاں تو نے بھیجا تھا وہاں سے آ رہی۔ اللہ فرماتا بتاؤ پھر کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ سنا ککھ نہیں ملا، وہاں سے تو ککھ نہیں ملا، کنجوس ہو گئے ہمارے احسان وہ لوگ بھول گئے ہیں مولا، آج انہی مکانوں میں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں جن مکانوں کو ہم نے بنایا تھا بڑی خواہشوں کے ساتھ ان کے لیے، اور مولا کریم ہماری دولت پر وہ آج قبضہ کر کے بیٹھے ہیں لیکن ہمیں وہ بھول گئے، ہمارے لیے ان کی زبان سے کلمہ تک نہیں نکلا، کلمہ شریف کا ثواب بھی نہیں وہ دے سکے ہمیں، درود پاک کا ثواب تک نہیں دے سکے مولا، ہماری خاطر ایک نوالا نہیں کسی فقیر کو کھلا سکے، ہماری خاطر ایک روپیے کا وہ صدقہ نہیں کر سکے مولا کریم، تو اللہ فرماتا اب تم کیا چاہتی ہو مولا کریم؟ جیسے انہوں نے ہمیں دھتکار کے خالی لوٹا کے بھیجا نا، جب بھی وہ تجھ سے سوال کرے مولا خالی لوٹانا ان کے ہاتھوں، یہ بد دعا دیتی ہیں۔ تقریباً 7 معتبر کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، 7 معتبر کتابوں میں کہ روحیں اترتی ہیں، روحوں کو کنیکشن ہوتا ہے۔ اللہ بھی قرآن میں فرما چکا کہ خبردار قبر والوں سے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہونا، کیونکہ قبر والوں سے نا امید ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا جو ثواب ہے جو پڑھائی ہوئی ہے، ہم یہ ثواب حاجی صاحب قبلہ کی امی جان کی روح کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ حاجی صاحب بڑے حاجی محمد نواز مٹمل صاحب رحمۃ اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں اس خاندان